صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے مر جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو ان بیویوں کو 4 مہینے 10 دن تک اپنے نفس کو روکنا چاہیے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو وہ دستور کے مطابق اپنے حق میں کرے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بیوہ کی عدت کو بیان کرتا ہے۔ ایسی عورت منکوحہ جس کا خامند فوت ہو جائے، اس آیت مبارکہ میں اس کی عدت کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورت کی عدت کا بیان فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد رضاعت کے کچھ مسائل بیان کیے تھے، اور آج کی آیت میں بیوہ کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ ترجمے سے بڑا واضح ہے کہ جو خاتون بیوہ ہو جائے اور اس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن۔ اس میں سیدھی بات یہ ہے کہ بیوہ ہونے والی عورت کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے، چاہے وہ بیوہ ہونے والی عورت جوان ہو، چاہے وہ بیوہ عورت ہونے والی وہ 1.5 عمر کی ہو، بڑھاپے میں ہو، اور اپنے ایام مخصوصہ سے چاہے مایوس بھی ہو چکی ہو، ہر حال میں اس کو اپنی عدت 4 مہینے اور 10 دن کرنی ہوگی۔ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں، یعنی وہ بیوہ جب اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں، اب ان پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دستور کے مطابق اپنے حق میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہے، اور اس سے ظاہر سی بات یہ ہے کہ نکاح ثانی مراد، کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، اور اس عورت کو کسی طور پر بھی دوسرے نکاح سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ اس کا شرعی حق ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار۔ اب یہ اس آیت مبارکہ کے 2 حکم تو بڑے واضح ہو گئے کہ عدت کتنی ہے بیوہ عورت کی، اور دوسرا عدت گزارنے کے بعد اس پر دوسرے نکاح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب عدت کے دوران جو پابندیاں عورت پہ ہیں، سب سے پہلی بات، جب کہیں پر بھی کوئی پوشیدگی ہو جائے تو اس صورت میں 3 دن کا سوگ ہے، سوائے بیوہ عورت۔ باقی 3 دن کے بعد معاملہ ختم، مرنے والا اللہ کے حوالے، اس کے لیے جب چاہے اصالہ ثواب کرتے رہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے مرنے والے کے ساتھ ہی رخصت ہو جانا ہے، اس کے لیے بہترین کار خیر یہ ہے کہ اس کے لیے اصالہ ثواب کیا جائے۔ جبکہ بیوہ کا معاملہ اس سے مختلف، اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن، اور اس کی کیا پابندیاں ہیں، اس کی کیا صورتیں ہیں۔ وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، وہ نیا جوڑا نیا لباس نہیں پہنے گی، وہ بناؤ سنگار اختیار نہیں کرے گی۔ اسلام نے بڑا معتدل سا ایک راستہ بتایا ہے، صاف ستھری رہے گی، نہائے دھوئے گی بھی، اپنے آپ کو پاک صاف بھی رکھے گی، اپنی عبادات کو افعال خیر کو بھی نبھائے گی، لیکن وہ ایسی زیب و زینت مت اختیار کرے جس سے دوسروں کی توجہ کا وہ مرکز بنے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رسول کی بیٹی بیوہ ہو گئی اور ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میری بیٹی کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ سرما لگانا چاہتی ہے، کیا اس کی اجازت آپ دیں گے؟
اس زمانے میں سرما بھی بڑا زیب و زینت کا ایک ذریعہ ہوتا تھا، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت کی پابندیوں کو تو بڑے آرام سے سہ لیتے تھے، اور اس پابندی پر تمہیں اب رعایت کی تم تمنا کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ دوسری بات، ایام عدت میں بیوہ عورت، ہمارے ہاں نا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے پردے کا، جبکہ پردہ تو عام حالات میں بھی ویسے ہی پابند ہونا چاہیے، چاہے وہ عورت شادی شدہ ہو یا کنواری ہو۔ ہمارے ہاں ایام عدت میں اس کا زیادہ ہی، بلکہ اس میں بھی ایک اعتدال سے ہٹ کے راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو ہر حال میں اپنے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ عدت کی اس کی کیفیت ہے، اپنے گھر میں، اپنے خاوند کے گھر میں ٹھہرے۔ خاوند کا حق ہے اس کے مرنے کے بعد کہ اس کی بیوی اس کے گھر میں عدت کرے، اور اس کی جو کفالت ہے، اس کے جو نان و نفقہ ہے، وہ مرنے والے کے گھر اور اس کے نان و نفقہ سے ہی ادا کیا جائے جب تک وہ عدت ہے۔ بعض صورتیں ایسی آ جاتی ہیں، اور اس کا بہترین حل آپ مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ عورت بامر مجبوری گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی کیا حدود ہے، اس کی کیا کیفیت ہے۔ جب یہ مسئلہ درپیش ہو تو آپ شہر کے مناسب سے مفتی سے اس کا جواب ضرور پوچھ کے شریعت کے مطابق آگے بڑھے۔ اور دوسرا اس میں جو آیا نا کہ روکا نہ جائے، اسلام نے اس میں بڑا ایک معتدل ایک مسئلہ کو، ایک راستہ پیش کیا کہ بھئی عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کوئی ممنوع نہیں۔ ایک معتدل ایک مسئلہ کو، ایک راستہ پیش کیا کہ بھئی عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کوئی ممنوع نہیں۔ بعض مذاہب میں، جیسے ہندو مذہب میں ستی کا تھا، اور عیسائیوں کے ہاں عدت کی کوئی پابندی ہی نہیں تھی، یہودیوں کے ہاں تو اس کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ اس کو سال بھر تک ایک الگ کوٹری میں رکھ دیتے تھے، اور کہیں اس کی میل ملاقات نہیں ہوتی تھی، وہ بیچاری اسی طرح سال وہاں پہ گزارتی تھی۔ اسلام نے بڑا معتدل، بلکہ عدت کے حوالے سے آیت نمبر 240 ہے اسی سورہ مبارکہ کی، وہاں پر ابتداءً سال بھر کی عدت کا حکم ہے، اور وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ آیت مبارکہ تلاوت منسوخ نہیں ہوئی، تلاوت قرآن مجید میں 240 آیت نمبر سورہ بقرہ موجود ہے، لیکن اس کا حکم اس آیت کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ منسوخ۔ اب عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ اگلی آیت مبارکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر ان میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو اشارہ سے پیغام نکاح دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اسے اپنے دل میں چھپاؤ۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ جانتا ہے تمہیں ان عورتوں کا خیال پیدا ہوگا، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن مخفی طور پر ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ قاعدہ کے مطابق کوئی بات ہو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور جب تک میعاد نوشتہ پوری نہ ہو، مطلب عدت کی مدت، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، اور اس وقت نکاح کا قصد بھی نہ کرو جب تک وہ عدت پوری نہ ہو۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، اور جان لو اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بردبار۔ اس آیت مبارکہ میں کیا حکم آ رہا ہے؟ سب سے پہلا بنیادی چیز، اگر ہم ان آیات کے ترجمے کی طرف جائیں گے تو شاید تھوڑا فضل ہو جائے، میں اس کا خلاصہ اور اللہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مدعا آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ دوران عدت کوئی بھی مرد جو عورت عدت کے ایام گزار رہی ہے اس کو براہ راست نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، براہ راست پیغام نہیں دے سکتا کہ میں عدت گزرنے کے بعد تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ براہ راست صریح الفاظ کے ساتھ صراحتاً اس طرح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے۔
دوسری صورت کیا ہے جس کو قرآن مجید نے کہا اشارہ سے پیغام نکاح دو. اب یہ اشارہ سے پیغام نکاح کے دینا کیسا ہوگا؟ تذکرہ کیا جا سکتا ہے باتوں باتوں میں کہ میں بھی ایک نیک صالح عورت تلاش کر رہا ہوں کہ تاکہ میں اس کے ساتھ نکاح. یہ اشارہ مناسب الفاظ کے ساتھ یا دل میں ہی چھپائے رکھے کہ جب اس کی عدت پوری ہوگی تو میں اس کو پھر پیغام نکاح بھیج دوں گا. اس سے پہلے اس کو ظاہر نہ کرے. اگر اس کو مجبوری ہے ظاہر کرنے کی تو صراحتاً نہیں بلکہ اشارتاً تذکرہ کر دے کہ میں بھی ایک اچھی خاتون کی تلاش میں ہوں کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں. اور اگر اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر عدت کے بعد اس کے ساتھ کھل کے بات کر لیں. اور جیسے کہ علم اللہ انکم، اللہ جانتا ہے کہ بے شک تمہیں ستذکرونہن کہ عورتوں کا خیال پیدا ہوگا. یعنی کہ اگر تم نہیں بھی چاہو گے اور تمہارے دل میں ہوگا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، پیدا آ جائے گا، اس کی عدت تو ختم ہونے دو پھر میں کوئی بندوبست کرتا ہوں. یقیناً ایسا ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان سے عدت کے دوران نکاح کا وعدہ نہ کرو. جو دل میں بات ہے اس کو دل میں ہی چھپائی رکھو. ہاں ان تقولوا قول معروفہ، مگر یہ قاعدے کے مطابق کوئی بات کہو. یعنی کیا مطلب ہے؟ وہی اشارتاً کوئی بات کہہ دو، صراحتاً واضحتاً بالکل کھل کے بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اس عورت کے غم میں اور اس کے دکھ میں کہ اس کو ٹھیس پہنچانا ہے، اس کو لفظوں میں تذکرہ کر دیا جائے میں بھی تلاش میں ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ مدت پوری نہ ہو جائے تم اس وقت تک جو ہے ان کے ساتھ نکاح کا پیغام یا ارادہ یا قصد بھی نہ کرو. اور واضح نہیں کہنا، رکے رہنا ہے جب تک ان کی عدت پوری نہ ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ بے شک اللہ جو تمہارے دلوں میں اس کو خوب جانتا ہے. فَاحْذَرُوا، پھر تم اس سے ڈرتے رہو. یعنی اپنے آپ کو ذرا صبر، تحمل، برداشت کے ساتھ اپنے جذبات کو سنبھال کے رکھو. جب عدت گزر جائے گی اللہ تعالیٰ نے اگر قسمت میں لکھا ہوگا تو کر لینا. اس سے پہلے اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہی رہو. اس آیت میں اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے. اور جان لو بے شک اللہ غفور بھی ہے، حلیم بھی ہے. کہیں پر کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے، کرنی نہیں ہے ارادہ، ہو بھی جائے اگر، اللہ پھر بھی بخشنے والا بھی ہے اور بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وصلى الله تعالى على خير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وآله وأهل بيته